السلام علیکم۔ آج میں مخاطب ہوں ان سارے خبیث لٹیروں سے جو گلی محلے سے لے کر اعلیٰ ایوانوں کے اقتداروں تک میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک مخلوق ہے، اور یہ تمام مخلوقوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ وہ یونیک مخلوق ہے کہ جس کے اندر جراثیم کچھ الگ قسم کے ہیں، اور ان کا زندگی کا بنیادی نظم العین جو ہے وہ پیسوں کو ڈکار لینا، چاہے کتنی ہی بڑی تعداد میں ہو، لوگوں کے حقوق پہ، وسائل پہ قبضہ کر لینا، چاہے وہ محدود ہوں یا نامحدود ہوں۔ مختصر یہ ہے کہ آج ان غاصبوں، لٹیروں، گھٹیا لوگوں سے ڈائریکٹ مخاطب ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یار کھل کے تو سامنے آؤ نا۔ مثلا تمہارے وائٹ کالر کرائم پہ بات کی جائے، تمہارے مال کھانے پہ بات کی جائے، تو تم اس تہذیب کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہو کہ جو لوگ تہذیب لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہو کہ آپ احتجاج کریں تو روڈ کے کھڑے ہو، کونے میں کھڑے ہو کے کریں۔ مقصد کسی کو اس حد تک غلام بنا دو کہ وہ موت کو جو ہے وہ اللہ کی مرضی سمجھ کر ایکسیپٹ کر لے۔ مثلا اتنا مذہبی بنا دو کہ وہ تمہارے ہر ظلم کو اپنی قسمت کا حصہ سمجھ کر اس کو مان لیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سعادت حسن منٹو کے الفاظ ہیں جو اس نے کبھی کہے تھے۔ ایک لمبی کوٹیشن تھی جس کے مجھے چند حروف یاد ہیں۔ میں تو صرف یہ کہنے کے لیے حاضر ہوا تھا کہ اے ملعونوں، اے خبیثوں، اے چھپے ہوئے چہرے کے لوگوں، جو غلاظت تم نے اپنے جسموں کے اندر چھپائی ہوئی ہے، اب وہ قوم کے سامنے عیاں کرو نا یار۔ کچھ کی تو عیاں ہو گئی ہے، کچھ چھپے بیٹھے ہیں سالے۔ تھوڑا جھگڑا پکڑو، جب مال کھایا ہے تو پھر سامنے آؤ نا، تاکہ کم از کم یہ وضاحت تو ہو جائے کہ تم لشکر یزید کے لوگ ہو یا لشکر علم حسین کے لوگ ہو۔ یہ تو پتہ چلے نا کہ تم ظالموں میں سے ہو یا تم مظلوموں میں سے ہو۔ مطلب تم تو مال بھی کھائے جا رہے ہو، لوگوں کی زندگیاں بھی برباد کر کے رکھی ہوئی ہیں، اور نیک اور شریف پر بھی بنے پھرتے ہو۔ اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں پورے وسائل یوز کرتے ہو، اور ایک عام آدمی کی زندگی میں تم نے پانی، بجلی، گیس ایک تو چھوڑی نہیں ہے، اور اگر چھوڑی ہے تو وہ اتنی محدود تعداد میں چھوڑی ہے کہ جس میں وہ صرف گھٹن محسوس کر کے زندہ رہ سکے، اور اس کے اتنے پیسے لے رہے ہو کہ جس سے تمہارا پتہ نہیں کون سے تمہارے پیٹ کے اندر جو ہے وہ خبیث نالیاں لگی ہوئی ہیں کہ وہ سالی بھرتی ہی نہیں ہیں۔ کون سے وہ تمہارے ایسے بچے کچھ دو چار رشتہ دار رہ گئے ہیں جو ابھی تک غریب ہی رہ گئے ہیں۔ مثلا تمہاری کوئی لمٹ ہے، یا پھر اللہ کا وہ فرمان لازم تم پر پورا صادر آتا ہے کہ تمہاری جو حوث کی بھوک ہے وہ قبر کی مٹی ہی پورا کرے گی؟ ویسے تو شرم و حیا نام کی چیز تم لوگوں میں ہے نہیں۔ اب یہ بات جس چیز کو جا کے چبھے گی نا، سمجھ لیجیے گا کہ وہی سسٹم کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے۔ اور یہ مخلوق آپ کو گلی محلے سے لے کر طاقت کے ایوانوں میں، آئینی اداروں میں، اور بڑے بڑے مطلب جو شریف النسل لوگ اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں، یہ بیماریاں اور یہ مجرم آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ خوشنما چہرے لے کے پھر رہے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کا اصل چہرہ کھول دے تو اس سے زیادہ بدبودار اور غلیظ چہرہ سامنے نہیں آئے گا۔ یار مہربانی کرو، دیکھو فلسطین کے حالات نے تو لوگوں کو بتا دیا ہے کہ طاقتور جب بہت زیادہ ظلم پہ اترتا ہے تو مظلوم کو ایک وقت تک مار کھانی پڑتی ہے، لیکن پھر اللہ کا ایک نظام اور بھی ہے، بلکہ ایک نظام کیا، اس کے کئی نظام ہیں جو اچانک حرکت میں آتے ہیں، جیسا کہ فلوریڈا اور ساؤتھ کیرولینا میں ہوا۔ یہ دو اسٹیٹ ان بیچاروں پہ بم برسانے میں، ان کو زندہ جلانے میں، ان کو پانی بند کرنے میں، ان کا کھانا پانی بند کرنے میں، ان کی زندگی دربدر کرنے میں، ان سے ساروں کی چھت چھین لینے میں، ان کو موت دینے میں بہت آگے تھی۔ اللہ کے دو لشکر اٹھے، ایک ہوا کا لشکر اور ایک پانی کا لشکر، اور تہو بالا کر دیا۔ تم لوگ پتہ نہیں کس زندگی کے اندر سانس لے رہے ہو کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے اگر ظلم اس لیول کے نہیں ہیں تو تمہارے یہ ظلم چھوڑ دیے جائیں گے؟ اللہ نہیں چھوڑے گا بھائی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ ہاں یہ اس کی شان ہے، وہ جس کو دل چاہے چھوڑ دے۔
کیونکہ جو اس نے ہمیں تعلیمات دی ہیں میں تو اس کی روشنی میں بات کر سکتا ہوں. آئی ایم ناٹ دا اتھارٹی. بٹ دا تھنگ از اپنا چہرہ کھولو یار. اگر زیادہ پیسے کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں شوق اور حوث دی ہے اور جو تمہیں جائز طریقوں سے نہیں دکھائی دیتا اور تم ناجائز طریقوں سے پورا کر کے اپنے خاندان در خاندان در خاندان نسلوں کو اس حرام کی آمدنی کی عادت ڈال کے جانا چاہتے ہو, ان کو اس کی ضرورت بنانا چاہتے ہو, تو گھر کو یار کر لو, لیکن کھل کے سامنے آؤ. بہت ہو گیا یار ان لوگوں کے ساتھ کھیل تماشا. لوگوں کی زندگیاں تم لوگوں نے برباد کر دی ہیں. خبیثو جاگو. ایک دن نہ تم نے رہنا ہے نہ کسی اور نے رہنا ہے. یہ چند دن کی خوشحال زندگی اس حد تک خوشحال نہ بنو کہ دوسرے کی بدحالی کی وجہ بن جاؤ. بس اتنا ہی کہنے کے لیے حاضر ہوا تھا کہ سب اپنے چہرے کھول دو یار. اب جتنے بھی لوگ ہو نا کھل کے سامنے آؤ, بولو کہ ہاں ہم ہیں حسینی اور ہم ہیں یزیدی. اگر تم یزیدی ہو اور ظلم کرنے میں تمہیں بڑا مزہ آتا ہے, ظلم کر کے مال جمع کرنے کا بڑا شوق ہے, تو کرو, لیکن سامنے تو آؤ. کوئی بات کرو تو تمہاری آگ لگ جاتی ہے. پھر تم تہذیب کا دامن چھوڑ دیتے ہو, وہ تہذیب جس کا لالی پاپ تم لوگوں کو دیتے ہو. وہ سعادت حسن کی بڑی تاریخی ایک کوٹیشن تھی کہ لوگوں کو سب تک مذہبی بنا دو کہ وہ کسی ایسے آدمی کے ظلم کو اپنی قسمت سمجھنے لگے جو ان سے زیادہ طاقتور ہو, اور اپنی ان لوگوں کے ظلم سے عطا کردہ موت کو اللہ کی طرف سے معین دن سمجھ کر اسے ایکسیپٹ کر لیں. تو اللہ تو سب دیکھ رہا ہے نا یار. اپنے آپ کو بدلو, ورنہ ایسا ہی کوئی طوفان تمہاری نسلیں اجاڑ دے گا. اور تم دیکھ نہیں رہو کیا حالت ہو گئی ہے. کسی کا بڑی اعلیٰ جگہ پہ کھڑے کھڑے پیٹ میں پیشاب نکل جاتا ہے, کوئی ہلکے سے دھماکے سے یوں کر کے ڈر جاتا ہے. دیکھا نہیں ہے تم نے؟ تو کبھی کیا تمہیں اکیلے اللہ تعالیٰ سے آمنا سامنا نہیں ہوگا؟ کس قسم کے لوگ ہو یار, کیا زندگی اختیار کی ہوئی ہے. بس اتنی سی درخواست ہے, جو دل چاہے کرنا ہے کرو, کم از کم دل گردہ پکڑو اور سامنے آؤ کہ ہاں جی یہ ہے ہم اور یہ کھایا ہے ہم نے, اور تم سے جو من پڑے کر لو. تب تو مردانگی والی بات بھی ہے یار. بنتے شریف ہو, کام سارے حرامیوں والے ہیں. اللہ ہی تم سے سمجھے گا.